السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو روزہ دار کے فضائل و مناقب اور روزہ دار کے بارے میں جو احادیث کریمہ وارد ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں ان میں سے 5 احادیث کریمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلا، جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے اس کی خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا، جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اسے اپنے روزہ کی وجہ سے خوشی ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ حدیث پاک بخاری و مسلم میں مذکور ہے۔ دوسری حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہی لوگ صرف داخل ہوں گے، روزہ داروں کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث شریف بھی بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے۔ ترمذی شریف میں اتنا زیادہ ہے کہ جو اس سے داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا بھی نہ ہوگا۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ دوسرا، انصاف کرنے والے حاکم کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا آسمان پر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد۔ یہ حدیث شریف بھی ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں مذکور ہے۔ چوتھی حدیث، تو یہ حدیث طویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ داروں کے لیے ان کے افطار کرنے تک سمندر کی مچھلیاں تک بھی دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور یہ حدیث شریف الترغیب و ترہیب میں مذکور ہے۔ 5ویں حدیث، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور روزہ دار کا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے، اس کا عمل کئی گناہ ہے، اس کی دعا مقبول ہے اور اس کا گناہ معاف ہے۔ یہ حدیث شریف شعب الایمان میں مذکور ہے۔ ناظرین کرام، آپ ان 5 احادیث کو سماعت کرنے کے بعد آپ نے جان لیا ہوگا کہ روزہ دار کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے۔ تو اسی لیے مجھے آپ تمام لوگوں سے، جتنے بھی مسلمان میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ خدا را روزہ رکھے اور اپنے خاندان والوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دے۔